لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے نزدیک بہت محترم ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ۔ ان کے بارے میں اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے، ان کے دین اور ایمان کے بارے میں حرف اٹھاتا ہے، ان کی شان میں ایسے جملے کہتا ہے جو ان کی دینداری پر اور ان کی شخصیت پر آنچ والے ہوں، ہم ایسے آدمی کو دیندار نہیں مانتے۔ بہت بڑی بات انقلاب اور وہ ٹھیکیدار دین کے ہم نہیں مانتے ان کو۔ ہاں وہ توبہ کریں، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور وہ توبہ کریں اور صحابہ کو تسلیم کریں تو ہم دل جان سے ان کے ساتھ ہیں، لیکن ورنہ نہیں، اچھا لگے برا لگے۔ اور آج کل تو ویسے بھی بہت سارے لوگ زبان درازی حضرت معاویہ کے بارے میں کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ آخرت میں معلوم نہیں کیا پکڑ، اللہ تعالیٰ فرمائے ساری نیکیاں برباد کر دے گئے صحابہ کو بول کے، لعنت اس کے اوپر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کے بارے میں جب بات نکلے خاموش، سب صحابہ ہمارے نزدیک معتبر ہے۔ ایسا ہوا یہ جنگ ہوئی، وہ اللہ نے جب ان کے بارے میں بتا دیا ان کی مغفرت ہو چکی ہے، تو لاکھ ان سے کچھ بھی ہوا وہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک ہے ہسٹری اور ایک ہے قرآن و سنت، ایک ہے ہسٹری اور ایک ہے اللہ کا فیصلہ۔ اللہ کا فیصلہ ہسٹری سے بدلنے والا، سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگ بولتے ٹھیک ہے قرآن میں ان کے بارے میں آیا، ہاں سب کے سب جنتی اور جیسا بھی اللہ راضی، پر اتنی ان کی جنگیں ہوئی اور ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ارے اللہ کو نہیں معلوم تھا جنگ ہونے والی ہے، اللہ نے بائی مسٹیک بول دیا، اللہ نے ایسی بول دیا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ان کے جنتی ہونے کا، نبی نے ان کے باوجود فیصلہ کیا جنتی ہونے کا، یہ سب کے باوجود ہوا ہے، تو اب بھی ہم نہیں بول سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہسٹری سے قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں بدلتا ہے، کیا بدلتا ہو بھی نہیں بدلتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو شیعہ حضرات جو پیش کرتے ہیں وہ قرآن و سنت نہیں پیش کریں گے، وہ ہسٹری پیش کریں گے۔ ہم بولتے ہیں تمہاری ہسٹری ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک طرف اللہ کا فیصلہ ہے اور ایک طرف وہ واقعات ہیں جو ایسے ہیں کہ جن پر ہم گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور آپ بتائیے، تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑا سا سن کے، کیونکہ دل کی باتیں بتا رہا ہوں میں۔ ایک آدمی چاچا کا اور باپ کا گھر میں جھگڑا ہو رہا، ماں کا باپ کا ہو رہا، چوک میں جا کے بولتا میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی، میرا چچا ایسا، جا کے بولتا ایسا نہیں بولتا، کیا کرتا؟ بلکہ دوسرا کوئی بولے کیا رہے تیرے باپ کے اور ماں کے جھگڑے چلتے تھے گھر پہ، رے خاموش ہو جا، وہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے، بولتا نا؟ کیا بازار میں بات کرتا اس کے بارے میں؟ صحابہ میں آپس میں اگر کچھ اختلاف ہوا ہے اگر، تو باپ اور چچا کا تو سنبھال لیتا ہے، صحابہ کا کیوں نہیں؟ وہ زیادہ محترم ہے، وہ زیادہ قابل احترام ہے۔ لہذا اگر صحابہ میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوا ہے تو ہم اس اختلاف کے باوجود ان کو جنتی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کے باوجود آخرت کے اعتبار سے جنتی بتا دیا ان کو۔ تو فیصلہ ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ جنتی ہے، تو جب اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہے کا مطلب مقبول ہیں کہ مردود ہیں؟ مقبول ہیں۔ تو جب وہ مقبول ہیں تو ہم کیوں ان کے بارے میں کچھ بولیں؟ ہم ان کے بارے میں غلط بات کرتے نہیں۔ لہذا تاریخ کے مقابلے میں اللہ کی تعریف زیادہ معتبر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تمہاری جھوٹی تاریخ ہسٹری، تمہاری شیعہ، تمہاری کا مطلب شیعہ کو بول رہا ہوں میں، تمہاری جھوٹی تاریخ اور اللہ کی سچی تعریف، کس کو لیں گے؟ اب جھوٹی تعریف کو لیں گے، ہم سچی تعریف کو لیتے ہیں۔ تو ہم کو نہیں چاہیے تمہاری تعریف، ہم کو اللہ کی تعریف کافی ہے۔ اللہ نے جن کو اچھا بول دیا ختم ہو گیا، ہم کو اب کیا بھی کرنے دو، اللہ کے نزدیک اچھے نا، ہم ان کے بارے میں بولتے نہیں۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ بعض اوقات کچھ ہمارے مسلمان نوجوان جو ابو انٹرنیٹ ہوتے ہیں عموماً، وہ بولتے ہیں ارے صحابہ کا ایسا ہوگا ابھی کیا، تو لوگوں کی تاریخ
اور اللہ کی تعریف. اس کو یاد رکھیں گے, یہ ساری گتھی ختم ہو جائے گی آپ کی, ٹینشن بیلنس ہو جائے گا سارا معاملہ. لوگوں کی تاریخ اور اللہ کی تعریف. جب تاریخ سب اللہ جانتا اور پھر بھی تعریف کی کا مطلب فائنل کیا ہے؟ تعریف. تو ہم بھی کیا کریں گے پھر؟ تعریف. ہم بھی صحابہ کی کیا کریں گے؟ صحابہ اچھے لوگ تھے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ رب العالمین صحابہ کا مرتبہ پہچاننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.